اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک نئے تجزیہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک اور میں عثمان خالد۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ملک کے مختلف مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے، مختلف موضوعات ہوتے ہیں، اور آج کا موضوع بھی اس حوالے سے بہت اہم موضوع ہے، اور کرنٹ ایشو پہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کے حوالے سے میں فیڈ بھی ملتی ہے آپ کی طرف سے۔ تو اس حوالے سے آپ کو اگر یاد ہو تو میں آپ کو بہت دور نہیں بلکہ صرف 4 سال پہلے لے کے جانا چاہتا ہوں، جب زرداری صاحب نئے ایوان اقتدار میں جب یہ داخل ہوئے تو اپنے صدارت کے نشے میں انہوں نے فوری طور پہ بہت لمبے چوڑے وعدے اور دعوے کرنے شروع کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے دوست ممالک کے ایسے لوگوں کو دوست ممالک کہنا شروع کر دیا کہ جو کہ ہمارے ملک کی سلامتی کے ہمیشہ مخالف رہے، بلکہ ہمارے ملک کو جب معرض وجود میں آیا اس دن سے اس کے مخالف رہے۔ انہوں نے بھارت کو سب سے پہلے دوستی کا ایک سندیشہ دیا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب انہوں نے صدارت کا حلف اٹھایا تو انہوں نے بجائے جو کہ پاکستان کا سب سے بہترین اور اہم دوست اور اس خطے کا سب سے بڑا دوست چین، اس کے کسی نمائندے کو بلاتے انہوں نے احمد کرزئی کو بلایا اپنے اس حلف کے اندر، اور یہ پیغام دیا اپنے ان آقاؤں کو جو کہ NRO کے تحت ان کو اس اقتدار میں لائے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایوان صدر سے ہندوستان کے ساتھ دوستی کے ایسا ان کو بخار چڑھ گیا تھا کہ یہ فوری چاہتے تھے کہ تمام بارڈرز پاکستان کے کھول دیے جائیں، اور انہوں نے مختلف پروگرام جو تھے اپنی تقریروں میں دینے بھی شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر فری مارکیٹ ہونی چاہیے، ہمارے لاہور کے جو بارڈرز ہیں، سندھ کے جو بارڈرز ہیں یہ کھول دیے جائیں، یہاں پہ باقاعدہ منڈیاں بنائی جائیں جہاں پہ پاکستان اور ہندوستان کے مال کا تبادلہ ہو، اور اس طرح انہوں نے اور بھی بہت سی دعوے اور بہت سی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ ان کے جو دعوے جو ہیں وہ سچ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام یہ جو جتنی بھی پلاننگ یہ کر کے آئے تھے، ان پلاننگ کے پیچھے کون تھا، یا اس پلاننگ کا مقصد کیا ہے، اور ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کی پلاننگ کے بعد ہمارا ملک سروائیو کر سکتا ہے۔ کیا یہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان پلاننگ کے پیچھے اس سارے کاروبار کے پیچھے پاکستان کا بہت بڑا مفاد چھپا ہوا ہے، کہ ہم دیکھیں گے کیا مفاد اس میں شامل ہے، یا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے یا پاکستان کی بربادی کے شاخسانے اس میں ہمیں ملیں گے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو اس زمانے میں جب امریکہ کی پالیسی اور امریکہ کے جتنے بھی نمائندے تھے وہ پاکستان کے اندر اسی طرح راج کرتے تھے جس طرح کہ وائسرائے کرتا ہے، اور امریکہ کا سفیر جو تھا وہ پاکستان کے اندر مختلف پروگراموں میں ڈکٹیٹ کیا کرتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوگی کہ پاکستان کے وزیر تجارت امین فہیم جو تھے ان کے ساتھ ان کو باقاعدہ طور پہ ہندوستان بھیجا گیا اس معاملے کو چلانے کے لیے، اور اس کے بعد امریکہ کی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن وہ بڑی بیتاب تھیں کہ ہندوستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یہ ایک دوستی کا معاہدہ ہو، اور ہندوستان کو تجارتی راہداری کا جو ہے وہ ایک راستہ دیا جائے، تجارتی راہداری دی جائے افغانستان جانے کے لیے اور آگے اور اسٹیٹس کو دینے کے لیے۔ لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سے محب وطن اور کاروباری حضرات جو تھے وہ اس معاملے میں بھڑک اٹھے، اور انہوں نے اس معاملے کے نقصانات سے قوم کو بھی آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ تو ہوا کیا کہ اس وقت فوری طور پہ ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آنا دیا گیا، اور ہندوستان کے معاملے کو تھوڑا سا پنہا کر دیا گیا، بلکہ پوشیدہ کر دیا گیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہلری کلنٹن اگر آپ ناظرین اس وقت کو ذرا یاد کیجئے، دیکھیے کہ وہ منظر کیا تھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جس کا کوئی تعلق تجارت سے نہیں ہے، وہ اس وقت پاکستان کے اندر افغانستان اور پاکستان کے اندر تجارتی معاہدہ کرانے میں پیش تھیں اور پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ان کی کیا کاوشیں تھیں، ان کے پیچھے ان کے کیا مقاصد پنہاں تھے، وہ کیا چاہتے تھے، یہ آج انشاءاللہ اس پروگرام میں کھل کے ہم اس پہ بات کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کو بالآخر اس راستے پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ پاکستان، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے جو دوست نما دشمن جو ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کو پاکستان کو کوئی مفاد عزیز ہے، یا کہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یا اپنے ہرکاروں کے ذریعے پاکستان کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں؟
آپ یہ اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں بری طرح پھنس چکا ہے، نہ صرف پھنس چکا ہے بلکہ اس کے پاس تو اپنے تابوت نکالنے کے لیے بھی کوئی راستہ باقی موجود نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اس للا چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد جب پاکستان کی آرمی اور پاکستانی قوم نے ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی سپلائی پہ اس کی شہرک پہ پاؤں رکھ دیا ہے اور بند کر دیا ہے، اس کے بعد امریکہ جو پاکستان بلوچستان کے اندر جو اپنے پر پھیلا رہا ہے، پاؤں پھیلا رہا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں بھی اب ہندوستان کے ساتھ پینگیں بہت، دوستی کی پینگیں بہت بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے آج ہم آپ کو انشاءاللہ بہت سی ایسی معلومات ضرور دیں گے تاکہ آپ اس معلومات کی روشنی میں یہ دیکھ سکیں کہ پاکستان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ اس کے پیچھے کیا چیز؟ یہ سن 2008 میں جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ماضی وجود میں آئی تو شروع میں اس نے معاہدہ کیا میاں نواز شریف کے ساتھ، اور ان کی کولیشن گورنمنٹ ان کے ساتھ بنی، اور ہم سب لوگ بڑے پلیزنٹلی سرپرائز ہوئے کہ یہ تو دو دشمن تھے، یہ صرف انہوں نے معاہدہ میثاق جمہوریت کا نہیں کیا، یہ تو ایک دوسرے کے الہی بن گئے ہیں، پاکستان میں تو ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ جی، لیکن وہ معاہدہ جو تھا وہ جھوٹا تھا، جس کی بنیاد یہ تھی کہ تم بھی عدالتوں کے خلاف ہو۔ آفٹر میاں نواز شریف نے بھی کے زمانے میں عدالتوں پہ حملہ کرایا تھا، جی جی، ہم بھی خلاف ہیں، چلو مل کے ایک ہی دفعہ بھی موقع ملا ہے، پہلے ہم سارٹ آؤٹ کریں عدالتوں کو، پھر ہم سارٹ آؤٹ کریں گے فوج کو، اور پھر راج کریں گے مل کے۔ جی، لیکن اس گیم میں میاں نواز شریف شامل نہیں ہوئے، انہوں نے اس سے انکار کیا، وہ کولیشن سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر یہ دوسری فیز آئی جس میں کہ وہ پارٹیاں جو کہ انڈیا کی پروردہ اور پرو انڈیا کہلاتی ہیں، یعنی ایم کیو ایم اور اے این پی، ان کے ساتھ ان کی گٹھ جوڑ بنا، اور لگتا یہ ہے کہ ان کا پرائمری مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں ان پارٹیوں کے اتحاد و کولیشن ہو، ان کی حکومت قائم ہو جو کہ انڈیا کے ساتھ سافٹ کارنر رکھتی ہیں۔ جی، تو لہٰذا ایک ایسی حکومت بنائی گئی۔ اس وقت ایک تھنک ٹینک ہے کینیڈا میں، جس کا نام ہے گلوبل ریسرچ، اس کے ہیں پروفیسر مشیل چوسڈوسکی، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ڈی اسٹیبلائزیشن آف پاکستان، جو ہم نے اپنے میگزین میں لیزا جرنل میں پبلش بھی کیا۔ جی جی، اور اس میں انہوں نے پروفیسر صاحب نے لکھا کہ امریکہ کی اس وقت پالیسی یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جو کہ نیشنل انٹرسٹ سے کی پرواہ نہ کرے، یعنی کسی اور کے انٹرسٹ کی پرواہ کرے، پاکستان کے انٹرسٹ جو ہے اس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے اوروں کے انٹرسٹ کی پرواہ کرے۔ لیکن ہمیں یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ اوروں کا انٹرسٹ کیا ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے۔ جی، تو ہم قیاس آرائیاں کرتے رہتے تھے کہ امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے۔ اس زمانے میں اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہے، یہ جو ریلف پیٹر کا نقشہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اور ہمارے رسالے میں کئی دفعہ ذکر ہوا، اور آج کل وہ اس کا اکثر ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان کو وہ ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے میں دو تین ریاستیں، گریٹر بلوچستان اور گریٹر پختونستان یا افغانستان بنانا چاہتے ہیں۔ جی، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے پریزنٹ سائز سے میں صرف 2 صوبے رہنے دیں گے، یعنی پنجاب اور سندھ۔ تو یہ ان کی پلان نظر آتی تھی کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، توڑا جائے، چھوٹا کیا جائے، ڈس انٹیگریٹ کیا جائے۔ لیکن اس وقت انڈیا کی اسکیم اور تھی، اور اس وقت کے ایسا میں یہ بات شامل نہیں تھی۔ وہ لوگ جو کہ انڈیا کا پریس اور ان کی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں ان کو اندازہ لگا، کیونکہ اس زمانے میں میں این ڈی ٹی وی بڑا ریگولرلی دیکھا کرتا تھا، اور مجھے اس وقت یہ بھنک پڑی کہ انڈیا کی پلان یہ ڈفرینٹ ہے۔ ان کی پلان یہ ہے کہ پاکستان ابھی نیوکلیر پاور بن چکا ہے، لہذا اس کے ساتھ اگر کنفرنٹیشن ملیٹریلی ہوئی تو وہ تو ہندوستان بھی اس میں بھسم ہو جائے گا، بس نہیں ہو سکتی، لہذا پاکستان کو اقتصادی طور پر برباد کرو۔ یہ اس کی اسکیم تھی۔ اس اسکیم کو اس نے آہستہ آہستہ امریکہ کو سیل کیا، اور امریکہ نے بھی اس کی حامی بھری، اور ہنلری کلنٹن جس کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے کہا افغانستان کو راہداری دو، ٹریڈ بڑھاؤ، اور زرداری صاحب نے بھی اس قسم کے بیانات دیے۔ لیکن پھر بھی ہمیں پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا سرائیاں ہم کرتے رہے کہ ہاں یہ پاکستان کا اقتصادی طور پہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب یہ بات پچھلے 2 مہینے میں سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کو کیسے برباد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو مائیکل چوسڈوسکی نے کہا تھا 3 سال پہلے، وہ نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ وہ نقشہ سامنے آ رہا ہے۔
اور اس نے یہ کہا تھا جو کہ نیشنل انٹرسٹ کی پرواہ نہیں کرے گی. تو نیشنل انٹرسٹ کیا تھا؟ نیشنل انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی اقتصادی طور پر ترقی ہو, صنعتی ترقی ہو, زراعت کی ترقی ہو, معاشی ترقی ہو. اسی کو اقتصادی ترقی کہتے ہیں. جی. ان کا راستہ روکنے کے لیے بھی دیکھو انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. پہلے یہ لوڈ شیڈنگ. پاکستان میں جو جنریشن کیپیسٹی ہے وہ پاکستان کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہے, لیکن ہمیں کوئی بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی سرکولر ڈیٹ کوئی چیز ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی سرکولر ڈیٹ کیا چیز ہے, کیونکہ ہر کمرشل ادارہ جو ہے وہ ڈیٹ کے اوپر چیزیں لیتا ہے, اور وہ 30 دن کا ڈیٹ ہوتا ہے یا کریڈٹ ملتا ہے یا 60 دن کا ہوتا ہے, اور آٹومیٹکلی 30 دن یا 60 دن کے بعد اس کے بینک سے پیسے نکل جاتے ہیں, اس کے بل پیمنٹ ہو جاتی ہے. اور جس کو ریسیو ہونے ہوتے ہیں اس کو ریسیو ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا اگر کوئی بجلی بیچتا ہے کوئی ادارہ تو وہ بجلی خریدتا بھی ہے, اور جو بجلی خریدتا ہے وہ تیل خریدتا ہے, گیس خریدتا ہے, اور جو اس کو خریدتا ہے وہ اس کو امپورٹ بھی کرتا ہے. جی. یہ تمام تجارتی ادارے ایسے کرتے ہیں. تو یہ سرکولر ڈیٹ ان کے کیس میں کیوں یہ اربوں روپے میں پہنچ جاتا ہے, ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ تمام بزنسز میں یہ ڈیٹ ہوتا ہے. یہ تو 60 ڈے کریڈٹ 30 ڈے کریڈٹ کوئی ایسی انیوژل بات نہیں ہے. لیکن ہمیں چونکہ ہم سمجھدار نہیں ہیں, ہمارے سیاستدان بھی سمجھدار نہیں ہیں, ہم نے کہا یہ سرکولر ڈیٹ ایک لفظ ہمیں سمجھ میں آ گیا, اور ہم نے کہا سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے. حقیقت یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو مسئلہ نہیں ہوتا. پوری دنیا میں کاروبار سرکولر ڈیٹ کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے. یہ لفظ استعمال ہوا ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے, لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ بجلی خریدی جاتی ہے جس بھاؤ اس سے سستی بیچی جاتی ہے, لہذا ایک ڈیٹ جو ہے ہم اتنے پیسے ریسیو نہیں کر رہے. ایک طرف آپ جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہیں, دوسری طرف ایک طرف سبسڈی دی جا رہی ہے, اور سبسڈی کس کے نام پہ دی جا رہی ہے کہ جو 100 یونٹ کنزیوم کرتا ہے. وہ 100 یونٹ جو کنزیوم کرتا ہے, باقی اس کے یونٹ جو ہیں اس میں 2 گنا بجلی کر دی تو اس کو آپ نے کوئی فائدہ نہیں کیا. اگر وہ سبسڈی ختم کر دیتے تو بجلی جو ہے وہ آپ کو دگنی اس کی قیمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جی. آپ کارخانے چلا سکتے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو رچ بچانے کے لیے ان کو بجلی کی پیداوار کم کی, اور صنعتی طور پر مفلوج کر دیا, اور صنعتی طور پر. اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کارخانے بند ہوئے, لوگ بے روزگار ہوئے, اور پاکستان میں اس وقت انڈسٹریاں کافی بند ہو رہی ہیں, نئی انڈسٹریاں لگ نہیں رہی. جی. پہلا یہ بات. دوسری گیس پاکستان میں جب یہ ادھر آئے ہیں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہی نہیں تھی. اگر کسی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی ضرورت پیش آ گئی تو کیوں پیش آئی؟ کیونکہ انہوں نے دڑا دڑ نئے کنیکشن دینے شروع کر دیے. جی. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس گیس کم ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ نئے کنیکشن نہ دیں, بلکہ CNG بھی شروع ہو گئی. پھر کو دو بہت بڑے فیلڈ جو ہیں وہ دریافت ہوئے, ایک ٹل میں یہ جو کہ KPK میں ہے, اور دوسرا اسی سوئی کے پاس ہی ہے زن فیلڈ, شاید کہ اس کا نام ہے. یہ دونوں فیلڈ جو ہیں یہ تقریباً سوئی کے برابر ہیں. جی. مطلب ہے کہ ان دنوں کو آپ ایکسپلائٹ کریں تو یہ دونوں فیلڈ جو ہیں آپ کی گیس کی پروڈکشن کو 3 گنا کر سکتے ہیں. جی. اور کیوں وہ 4 سال سے ڈسکور ہیں, اتنی دیر ہو گئی, وہ کیوں ڈیولپ نہیں ہوئے؟ اس کے علاوہ 2 گیس فیلڈ جو آلریڈی ڈسکورڈ تھے, جہاں پر اکوپمنٹ پہنچ چکا ہے, وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں, وہ بند ہے کیونکہ لیٹیگیشن ہو رہی ہے, کوئی مقدمہ بازی ہو رہی ہے. وہ کیوں نہیں کیے جائے؟ لہٰذا یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ بھی انٹرائرلی کنٹرائیوڈ ہے, یہ گورنمنٹ نے خود کیا ہے, انٹینشنل ہو رہا ہے. جیسے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ انٹینشنل ہے, یہ بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی پاکستان کو انٹینشنل ہے. تیسری بات, ہر چیز کی قیمت, کھانے پینے کی خاص طور کی چیزیں ہیں وہ ویٹ سے ان کا تعلق ہے. جی. انہوں نے آتے ہی ویٹ کی قیمت دگنی کر دی. ابھی پاکستان کی ویٹ کی قیمت جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائس سے زیادہ ہے. اس کا یہ ہو دیکھو جی ہم نے قیمت زیادہ کی اور پاکستان میں پروڈکشن بہت ہو گئی. نہیں سر, پاکستان میں اسمگلنگ ختم ہو گئی. جی. کیونکہ سستی اتنی تھی تو اسمگل ہو جاتی تھی. جی بالکل. ابھی گورنمنٹ خریدتی ہے, ابھی گورنمنٹ کو پیسے دینے کے لیے وہ سپورٹ پرائس بڑھ گئی. انہوں نے ذخیرہ کیا اور اتنا ذخیرہ ہو گیا کہ ان کو سنبھالی نہیں جا رہی, اور گورنمنٹ نے 500 ارب روپے وہ جو کنک خرید کے گندم خرید کے رکھی ہوئی ہے اس کا قرضہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے. جی. اس کا سرکولر ڈیٹ, یہ ایک گندم کا بھی ایک سرکولر ڈیٹ شروع ہو گیا. جی. جو کہ انہوں نے دینا ہے. گندم کی قیمت بڑھائی تو ذرا جتنی اجناس ان سب کی قیمت بڑھنی تھی,
تو لہٰذا پاکستان میں مہنگائی آپ کے وزیر اعظم نے خود کریٹ کی. جی. گندم کی قیمت دگنی کی اور اس کی وجہ سے باقی سب چیزوں کی قیمت دگنی ہوئی. شکر کا, چینی کا آپ کو پتہ ہے کل چینی بھی 8 روپے کلو اس کی قیمت بڑھا دی گئی. قیمت بڑھا دی گئی, اور اس میں وہ جو چکر بازی, حالانکہ پاکستان میں چینی جو ہے سرپلس ہے. جی بالکل سرپلس ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 65 روپے کلو کر دی گئی. تو ابھی اس طریقے سے چونکہ یہ چیزوں کی ابھی جو کپاس کی قیمت ہے پاکستان میں وہ بھی انہوں نے انٹرنیشنلی کمپیٹیو کرتے کرتے وہ بھی بڑھا دی. ابھی ہمارے اگر آپ روئی امپورٹ کریں تو اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی کہ روئی آپ انڈیجنس استعمال کریں. جی. لہٰذا آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ٹیکسٹائل کی بھی بڑھ گئی. ٹیکسٹائل آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے. فوڈ مہنگی ہوئی, تو یہ ساری چیزیں بھی پاکستان میں مہنگی ہو گئی. جی. یہ 3-4 سال انہوں نے ان کو مہنگا کرنے میں لگائے ہیں. جی. اب ان کو MFN اسٹیٹس کے بہانے انہوں نے انڈیا سے امپورٹ کی اجازت دے دی. ابھی ایک پسا ہوا جو کنزیومر ہے اس کو انڈیا سے سستی چیزیں ملے کرے گا, شکر ہے اللہ کا, سستی چیزیں ہوئی تھوڑی سی سستی, لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کی صنعت کا بالکل صفایا ہو جائے گا. ادھر سمجھے یہاں پر پروڈکشن, ایگریکلچر پروڈکشن کا بھی ڈکلائن ہوا, جی. انڈسٹریل پروڈکشن کا بھی ڈکلائن ہوا, اور یہ کارخانے کچھ آپ نے بند کرائے بجلی اور گیس کی وجہ سے. جی. ابھی کارخانے بند ہو گئے, وہ کارخانے کی پروڈکٹ جو پروڈکشن جو ہے اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا, انڈیا سے آ رہی ہوگی, انڈیا کی ڈمپنگ ہو رہی ہوگی. ابھی اور کیا کرتے ہیں آپ دنیا میں, جو چیز آپ کرتے ہیں اس کی ڈیوٹی, امپورٹ ڈیوٹی آپ خود ڈیسائڈ کرتے ہیں. جو معاہدہ انہوں نے سائن کیا انڈیا کے ساتھ, ان کو کہا کہ ریٹ آف ڈیوٹی 5% سے زیادہ نہیں ہوگا. میرے تو کان کھڑے ہوئے, فوراً سب کے کان کھڑے ہوئے کہ ڈیوٹی تو 20%, 25%, 40% کی بات ہوتی ہے, یہ 5% کے در سے آ گئی, اور یہ کیا ہے یہ میکسیمم ڈیوٹی 5% ہوگی. یہ دراصل ہندوستان کے مال کی کھپت کرانی ضروری تھی, ہندوستان کا مال سستا بکے, سستا ہو, اس پر ڈیوٹی بھی کوئی نہ لگے, وہ مال سستا ہو, اور پاکستان کے کارخانے اور پروڈکشن جو بند ہونی شروع ہو جائے. اس حالات میں ابھی یہ پاکستان کی جو تنزلی ہے اس کو تیز کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال الیکشن ہو جائے, گورنمنٹ تبدیل ہو جائے, یہ پالیسی تبدیل ہو جائے. لہذا انہوں نے آج یہ کل شاید اعلان کیا ہے جی, کہ یہ MFN اسٹیٹس ہم نے دے دیا ہے, جی, لیکن وہ جو نیگیٹو لسٹ تھی وہ بھی اس سال کے اخیر تک ختم کر دی جائے گی. جی. پاکستان میں کچھ انڈسٹریز تھیں جو کہ انڈیا کے ساتھ کمپیٹیٹیو تھیں. ایک تھی فارماسیوٹیکل, جی بالکل, دوسری تھی کیمیکل. جی. یعنی یہ انڈسٹریاں تھیں جو کہ انڈیا کے ساتھ کمپیٹیٹیو تھیں. جی. ابھی ان کو دیکھیں فارماسیوٹیکل کو کرنے کے لیے کہ یہ جو لاہور میں ایک فیاسکو ہوا ہے, جی, جی, یعنی وہ غلط دوائیاں, جی, جی, اسپوریس میڈیسن بنائی گئی, ایکسپائر میڈیسن جو ہے وہ ایکسپائرڈ بھی, اسپوریس بھی, جی, جی, بلاوت والی بھی, مطلب لہٰذا پاکستان کی ریپوٹیشن خراب کی. جی. ابھی انڈیا سے آپ اس لیے خریدیں گے کیونکہ آپ کی اپنی دوائیوں پر اعتبار نہیں ہوگا, جی, پھر وہ سستی بھی تھوڑی سی ہوں گی. لہٰذا ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ختم کیا, دوسری طرف فارماسیوٹیکل کو ختم کیا. یہ کیمیکل کا مجھے پکا اندازہ نہیں ہے, لیکن کیوں کیمیکل میں جو سب سے بڑی کیمیکل جو استعمال ہوتی, جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ سیمنٹ ہے. جی, جی. سیمنٹ جو ہے ریسنٹلی اس کی قیمت کو 100 روپے بیگ بڑھا دی گئی ہے. کیوں بڑھائی گئی ہے, کیا ہوا ہے, یعنی اس میں بھی یعنی وہ اس قسم کی کوئی چیز کر رہے ہیں کہ یہ جس کی وجہ سے یہ آپ کی جو سیمنٹ کی ایکسپورٹ ہے یہ بھی شاید نہ ہو سکے. جی. اس پر یعنی ابھی ہندوستان سے چیزیں جو ہیں مارکیٹ کو فلڈ کرنا شروع کر دیں. آپ کی مارکیٹ میں جب آ جائیں گی اور جب وہ پشاور پہنچیں گی تو پھر افغانستان بھی جائیں گی, کوئی سستی ہوں گی. جی بالکل, کیونکہ کاروباری آدمی کو تو منافع چاہیے. جی بالکل, اس کو تو یہ نہیں کہ پاکستان کی چیز اس نے ضرور بیچنی ہے, وہ تو وہ بیچے گا جس میں اس کو منافع زیادہ ہو. جی بالکل. اور افغانستان کا تاجر وہ خریدے گا جو سستا ہوگا. سستا کس کا مال ہوگا, انڈیا کا. انڈیا کو. تو اگرچہ آپ کا یہ جو ڈائریکٹ کاروبار, یہ جو کوریڈور آپ نے دینا تھا وہ شاید نہ بن سکے, کیونکہ ابھی تک انڈیا کو یقین نہیں ہے کہ ہندوستان کے ٹرک جن پہ ہندوستان کی نمبر پلیٹ لگی ہو وہ پنجاب سے گزر کے, فنٹے سے گزر کے کابل پہنچ سکیں گے نہیں. جی. لہذا انہوں نے یہ ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ پشاور سے ہی ہوگا, جی, لیکن پشاور سے آپ کے ٹرک بچائیں گے. دیکھیے یہ ہے. اور اپنی دوسری طرف ان کے ہیں کہ وہ 400% تک ڈیوٹی کسی چیز پر, ان کا جو قانون ہے وہ کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ نہیں, وہ کسی چیز پر بھی لگا سکتے ہیں, اپ ٹو 400% اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگا سکتے ہیں.
تو ان کے نان ٹیرف بیریئر جب کسی زمانے میں سیمنٹ بھیجنا شروع کیا تو انہوں نے سیمنٹ کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ سیمنٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل معیار کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا اس کی امپورٹ بند کر دی گئی، اس کو سرحد پہ روکنا شروع کیا۔ تو انڈیا تو بڑا فیمس ہے نان ٹیرف بیریئر کے اوپر کہ لوگوں کو تنگ کرو اتنا کہ وہ چیزیں راستے میں خراب ہو جائیں۔ جی جی ابھی سبزیاں آپ انڈیا کی بند کرنا چاہیں تو واقعے پر روک لیں، جی بالکل، ہفتے میں سڑ جائیں گی، اگلا کوئی خریدے گا نہیں۔ یہ نان ٹیرف بیریئر ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کسٹم افسر نے آبجیکشن ہی لگانی ہے نا، جی یہ ٹھیک نہیں ہے جی، اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں۔ تو یہ نان ٹیرف بیریئر ہیں، اس کی جانچ اس کو آتی ہے۔ اگر حکومت فیوریبلی انکلائن ٹورڈز انڈیا ہو تو وہ نان ٹیرف بیریئر نہیں لگائے گی جی پاکستان کی حکومت، اور جو انفیوریبلی انکلائنڈ ہو وہ لگا لے گی۔ لہٰذا یہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نان ٹیرف بیریئر بھی نہ کام کر سکیں، آپ کا جو کاروباری طبقہ ہے وہ خود فیسیلیٹیٹ کرے آپ کی تجارت کو، اور کنزیومر خود خوش ہو کے انڈیا کی چیزیں خریدے۔ سر یہ تو آپ نے بڑی ایک خوفناک اور بڑی ہیبت ناک آپ نے ایک تصویر کھینچی ہے، ایسی منظر کشی آپ نے کی ہے کہ اس میں پاکستان کی تجارت اور تجارتی جتنی بھی ہماری انڈسٹری ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا خطرناک منصوبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ذرا اور مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے سائنسدانوں نے، جس میں جناب سمرون مبارک صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے تھر کے کولے کے ساتھ اور بلوچستان کے کولے کے ساتھ جو ہندوستان کی پٹی کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس میں انہوں نے اس کولے کے ساتھ نہ صرف گیس تیار کی ہے، بجلی تیار کی ہے، ڈیزل تیار کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے میڈیا میں آ کے کہ ہم پاکستان کے 1 سال کے اندر نہ صرف اس کے پاکستان کے سارے ڈیٹس دور کر دیے جائیں گے بلکہ پاکستان کی 5000 میگا واٹ بجلی آپ کو دیں گے، اور پاکستان کو پیٹرول کے اندر نہ صرف خود کفیل کر دیں گے بلکہ پاکستان پیٹرول کے اندر، تیل کے اندر بھی برآمد کنندہ ملکوں میں اس کا نام شامل ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ تجربہ کر کے حکومت کو دکھایا اور قوم کو بتایا اس بات کو، اور اس کے اندر انہوں نے کسی غیر ملکی کسی فارمولے کو استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے جو انجینئر یونیورسٹی کے جو بچے ہیں، طالب علم ہیں جو وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے، ان کو استعمال کیا، اور باقاعدہ طور پہ یہ کامیاب تجربے 100% کامیاب تجربے کر کے انہوں نے دکھائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایسے ہی تجربہ جو ہے ہندوستان اپنی طرف بھی کر رہا ہے، وہ بھی وہاں پہ کول مائننگ کے ساتھ اس طرح یہ پروجیکٹ چلا رہا ہے۔ ابھی پاکستان نے جب یہ اپنے پروجیکٹ جو ہے یہ عالمی بینکوں کے ساتھ سامنے رکھے، اور لازمی بات ہے کہ ان سے جب سرمایہ کاری کے لیے اسے پیسے مانگے، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ہندوستان کی مدد اور شے کے اوپر اور امریکہ کے کہنے کے اوپر عالمی بینکوں نے پاکستان کو مدد دینے سے انکار کر دیا۔ وہ اس لیے مدد انکار کر دیا کہ ان کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر پاکستان اس میں آ گیا تو پاکستان تو بہت جلد خوشحال ملکوں میں شامل ہو جائے گا، اس لیے پاکستان کی اقتصادی شہرت کو کاٹنا بڑا ضروری ہے۔ اس سے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہندوستان بڑا گریجولی پاکستان کو اقتصادی طور پہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اس نے گریجولی پاکستان کو جو کہ ایک بڑا زرعی ملک ہے، اس کو خشک سالی کی طرف اس نے دھکیلنا کوشش کر دیا۔ اس نے اس کا پاکستان کا پانی بند کر دیا ہے، پاکستان کے جو اپنا موجودہ پانی تھے جس کا پاکستان کا حق تھا، اس کے اوپر اس نے ڈیم بنا کے پانی کا رخ موڑنا شروع کر دیا، پاکستان کو پانی دینے سے انکار کر دیا۔ ہاں البتہ جب پاکستان پانی وافر ہو جائے، جب سیلاب آنے کی صورت ہو تو پھر سپل وے کھول دیتا ہے اور پاکستان کو سیلاب سے جو ہے وہ دوچار کر دیتا ہے، جس کی سیلاب کی تباہ کاریاں آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں، آج تک ہم اسے نمرزواں ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس طرف بھی پاکستان کی حکومت نے خود، جب سمرون مبارک صاحب نے میڈیا کے سامنے آ کے کہا کہ اگر پاکستان حکومت اگر بیرونی قرضے نہیں ملتے تو پاکستان کی حکومت خود اتنے پیسے جو ہے وہ الاٹ کر سکتی ہے، بلکہ آپ کو یہ سن کے حیرانی بھی ہوگی کہ پاکستان کے خود کئی محبت سرمایہ داروں نے اس پہ پیشکش بھی کی کہ ہم اس کے اندر سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں، اور ایسے پاکستانی سرمایہ کار جو کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستانی جن کے لیے پاکستان کے اندر انتخاب لڑنا منع کر دیا ہے، اور پاکستانی یہ ایک پاکستانی اس وقت دیکھیں پاکستان کو سب سے زیادہ اگر معاشی طور پر مضبوط کر رہا ہے تو وہ غیر ملک میں رہنے والے پاکستانی کام کرنے محنت کش ہیں، لیکن ان محنت کش لوگوں کو جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، آپ دیکھیے ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان میں انتخاب نہیں لڑ سکتے۔ اب اس ملک ہم رہتے ہیں، اب ڈیول نیشنلٹی کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں پہ ووٹ بھی دے سکتے ہیں، ہم یہاں انتخاب بھی لڑ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس ہم انتخابی طور پہ ہماری کثرت ہو تو ہم وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے ہمارا آدمی۔ لیکن پاکستان کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ووٹ دے سکتے ہیں لیکن انتخاب نہیں لڑ سکتے آپ۔
جو کہ سب سے زیادہ مدد کر رہے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی حکومت واقعی جو آپ نے خوفناک تصویر کھینچی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان واقعی کسی غیر ملکی، ہماری جو حکومت ہے کسی ایسے خصوصی طور پہ غیر ملکی خفیہ ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے تاکہ پاکستان کو واقعی ایک نیوکلیر طاقت ہے، اس کے ساتھ لڑائی ممکن نہیں ہے، اور پاکستان کو اس طرح توڑا جائے، پاکستان خدا نہ خواستہ خاکم بدن پاکستان کو اس طرح خشک سالی کی طرف اور معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دی جائے، اقتصادی طور پہ اس کو برباد کر دی جائے، تاکہ پاکستان جو ہے خود ہی سے گھٹنے ٹیک دے. اور جب پاکستان ان حالت میں ہوگا تو پاکستان سے اپنی مرضی کی تمام باتیں اور تمام وعدے اس سے کیے جا سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے، اب آپ ایران کی طرف آ جائیے. ایران جو ابھی 6 افریقی جو ہماری ایک جو کانفرنس ہوئی ہے ہماری پاکستان کے اندر، جس میں افغانستان اور ایران بھی شامل ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے پاکستان کو باقاعدہ طور پہ بڑا ایک سخت میسج دیا گیا. پاکستان کے اوپر فوراً ڈرون حملے شروع کر دیے گئے. 2 بڑے خطرناک ڈرون حملوں میں 60 کے قریب آدمی مار دیے گئے. اس کے بعد جب پاکستان پھر بھی باز نہیں آیا تو پرا چنار میں خودکش حملے کروا دیے گئے، جس میں 60 سے زیادہ آدمی وہاں پہ مار دیے گئے. پھر اس کے بعد پھر بھی اب پاکستان نے اپنی اس میں رہا کہ پاکستان اپنے مفاد کے لیے آگے یہ کانفرنس ضرور ہوگی. آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے اندر 3 دھماکے کروا دیے گئے. یہ پاکستان کو سخت میسج دیے گئے کہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو اس سے باز آ جاؤ. اور ہلری کلنٹن نے بھی اور پاکستان میں امریکی سفیر نے بھی باقاعدہ طور پہ پاکستان کو متنبہ کیا کہ آپ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پہ کام نہ کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی، آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پہ کام کرنے کا عزم مستقبل میں ہمارے حق میں ہوگا، یا کہ ہم اگر اس سے انکار کر دیتے ہیں تو کیا ہم پھر کیا جو ہمارے جو خفیہ ہمارے جو دشمن، کھلے عام دشمن جو ہیں، کیا آپ ان کا دانہ چگنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ یہ چاروں مسائل جن کا آپ نے ذکر کیا یہ بہت اہم مسائل ہیں. جہاں تک تھرکول کا تعلق ہے، یہ پاکستان کے بجلی میں خود کفیل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. اور اس کی مدد نہ کر کے، آپ نے ایک تو بتایا کہ ڈاکٹر سمر مبارک مند کے جو پروجیکٹ تھا وہ صرف 50 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا تھا. وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا تاکہ وہ پروو کر سکے کہ اس سے بجلی بھی پیدا ہوگی، اس سے ڈیزل بھی پیدا ہوگا، گیس بھی پیدا ہوگی. یہ پروو کرنا تھا. یہ پائلٹ پروجیکٹ جو تھا بڑی مشکل سے وہ کچھ پیسے ملے. ابھی پائلٹ پروجیکٹ سے آگے پروسیڈ کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے کیپٹل کسی نے پرووائڈ نہیں کیا. نہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان کی گارنٹی دینی ہوتی ہے. بالکل. کیپٹل تو کسی اور جگہ سے آتا ہے. بالکل. تو وہ سمر مبارک مند کا پروسیس کو روک دیا گیا. بالکل. جن چیزوں کو اجازت ملی وہ ہے اینگلو والوں کو کہ کول مائن بنائے جائے. وہ کول جس کی کہ سمر مبارک مند بتا چکے ہیں کہ وہ بہت ڈیپ ہے اور اس میں پانی ہے، اور اس کی جو ورائٹی ہے وہ لگنائٹ ہے. لگنائٹ انفیریئر کول ہوتا ہے. اور ان تینوں کی وجہ سے اس میں بیسٹ یہ ہے کہ وہ آپ ان سچو اس کو کیمیکل کی ٹریٹ کر کے اس سے گیس کنورٹ کریں. نہ یہ ٹیکنالوجی ادھر. لیکن سینکشن کس بات کی ملی، لون کس بات کا ملا؟ وہ چیز جو کہ کنونشنل ہے، یعنی اتنی ڈیپ کبھی کسی نے مائن بنائی ہی نہیں. کیونکہ یہ تو اوپن کاسٹ مائنیں ہوتی ہیں. یہ فلیٹ ایریا ہے، یہ کوئی پہاڑی نہیں کہ آپ نے سائڈ میں بور کرنا ہے. بالکل صحیح. یہ ایک فلیٹ ایریا ہے جس میں آپ نے ڈیپ نیچے جانا ہے. نیچے جاتے ہیں تو نیچے پانی بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح. لہٰذا یہ ایک ایسی مائن کی سینکشن دی گئی جو کہ انورکیبل ہے، اور اگر اس میں کامیابی ہوئی بھی تو لگنائٹ کول جو کہ 3rd کلاس کول ہوتا ہے، لگنائٹ کول آپ کو ملے گا. اور اس کول کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی وہ اتنی آئی ہوگی کہ آپ اس سے امپورٹڈ کول سستا ہوگا. بالکل صحیح. اس کی اجازت مل گئی. ڈاکٹر سمر مبارک مند کو نہیں اجازت ملی، جو یعنی پائلٹ پروجیکٹ میں ثابت کر چکے تھے، پروو کر چکے تھے، اس کی اجازت نہیں مل سی. یہ ہماری حکومت کر رہی ہے. یہ باہر کا دباؤ نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی ہے ہمارے دریاؤں کا. دریاؤں میں پانی کو آپ نے جس بندے کو نامنیٹ کیا تھا، جماعت علی شاہ جماعت علی شاہ، وہ انڈیا کو ہر چیز کہتا تھا ہاں یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے. تو انڈیا نے جتنے ڈیم بنائے ہیں وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تھا. ابھی وہ کینیڈا میں جو اور اس گورنمنٹ نے اس کی مدد کی. ادروائز ECL کے اوپر نام ہو تو بندہ کیسے نکل سکتا ہے ملک سے؟ بالکل. وہ ملک سے گیا اور ابھی وہ کینیڈا میں رہتا ہے. جماعت علی شاہ کو یہ تقریباً ویسے ہی ہے جیسے کہ مسمات بے نظیر کے زمانے میں ایک بندہ جو کہ نیوکلیر سیکرٹ بیچتے ہوئے اور نیوکلیر سیبوٹاج کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور اس کو سزا بھی ہوئی،
اور بے نظیر صاحبہ نے اس کی سزا کو معاف کر دیا. یہ تقریباً ایسے ہی ہے، ایک غدار کو انہوں نے معاف کیا اور ایک غدار کو انہوں نے اپنے ہاتھوں ملک سے باہر نکال دیا. جی ہاں اس بار کا، اور یہ اس غدار کو ابھی جماعت علی شاہ کو اس کے ہسبینڈ نے پناہ دی. ابھی انڈیا جو بھی ادھر کر رہا ہے اس کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی آبجیکٹ کرنے والا بھی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، کسی کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. ابھی یہ لوگ آپ کو جو اسٹریک ٹو ڈپلومیسی والے ہیں وہ کبھی کبھی بتاتے ہیں، اور چونکہ وہ ہندوستان کے وکیل ہوتے ہیں جی وہ کہتے ہیں یہ آپ کے خیال عام جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے، انڈیا وہ کر رہا ہے، سب جھوٹ ہے. انڈیا تو معاہدے کی خلاف ورزی کر ہی نہیں رہا، وہ تو جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. لیکن انڈیا بہت پیسے خرچ کرتا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہ بنائیں. جی بالکل. کالا باغ ڈیم پر اسے بجلی رائلٹی کا چکر ہوتا ہے. بھائی پاکستان میں پانی کی کمی ہونے والی ہے، بالکل بلکہ ہو چکی ہے. اور یہ پانی جب تک آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنائیں گے، کیونکہ جتنے ڈیم آپ اپ اسٹریم آف تربیلا ڈیم بنائیں گے وہ وہی پانی اسٹور کرے گا جو کہ آلریڈی اسٹورڈ ہے. جی بالکل. آپ اس کی کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں لیکن کوئی ایڈیشنل واٹر نہیں ہوگا. کالا باغ ڈیم میں دریا کابل کا پانی وہ بڑا دریا ہے. جی بالکل. یہ کوئی سلیمان سے جتنے نالے ہیں وہ ان سب کا پانی، اور چھوٹے چھوٹے کئی دریا جو پنجاب میں سے جو کہ دریا سندھ میں گرتے ہیں، اس کے سندھ طاس کے بیچ میں، وہ سب کا پانی جو ہے نا اس کی کیپیسٹی کالا باغ ڈیم سے کیپیسٹی اسٹوریج کیپیسٹی دگنی ہو جاتی ہے. جی نیو واٹر یعنی اسٹوریج ایک تو نا کیپیسٹی ان ٹرمز آف ڈیز آف واٹر، دوسرا ہے کہ ایکچوئل اماؤنٹ آف واٹر، ایکڑ فیٹ آف واٹر وہ دگنی ہو جاتی. تو پاکستان کو بجلی تو ہم کوئلے سے بھی پیدا کر سکتے ہیں، بجلی تو ہم اگر گیس اللہ نے دے دی تو اس سے بھی پیدا کر لیں، لیکن پانی نہیں پروڈیوس کر سکتے. پاکستان کی زراعت کے لیے جو وہ ضرورت ہے، جو شہرگ ہے وہ پانی اس سے محروم کیا جا رہا ہے. زرعی خود کفالت کو انڈرمائن کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے پہلا اعلان جو زرداری صاحب نے کیا وہ کیا کیا؟ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. جی اس کو منصوبے سے منصوبہ ہی ختم کر دیے گئے. جی تو آپ دیکھ لیں، تو یہ جو جہاں تک پانی کا متعلق ہے اس میں انڈیا کو کھلی اجازت ہے جتنے مرضی ڈیم بنائے، پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بس. ہمارے پاس صرف 2 منٹ باقی ہے بس. نہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو تیسری بات ہم نے کہی ہے ایران کی پائپ لائن. ایران کی پائپ لائن جو ہے یہ بننی چاہیے. اور چونکہ اگر یہ 2014 تک کمپلیٹ کر لی تو 2014 تک امریکہ اگر افغانستان میں موجود ہے تو آپ پر وہ سینکشن نہیں لگا سکتا. پلان یہ ہے کہ انڈیا آپ کے اوپر اس پائپ لائن کی وجہ سے امریکہ سینکشن لگا دے تو آپ کے پوری آپ کی تجارت سب کچھ جو ہے وہ آپ اوپن آرم کے ساتھ وہ انڈیا کے ہاتھ میں چلی جائے. جی یہ ہے آپ کی جو ٹوٹل اوور آل اسکیم ہے. جی وہ آپ کو ایک طرف آپ کا اکنامک کلیپس ہو، دوسرے آپ کو انڈیا کی جھولی میں پھینک دیا جائے. یہ ہے پاکستان کو برباد کرنے کی انڈیا کی اسکیم جس میں امریکہ فلی کوآپریٹ کر رہا ہے. ناظرین، یہ آپ نے بالکل کھلی آنکھوں سے یہ ساری چیز آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح پاکستان کو معاشی بدحالی اور ربطے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور اب خدا کے لیے اب ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف جہاں اور بہت سے فوجی اور عسکری منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، پاکستان کو شرزدہ علاقہ قرار دے کے وہاں پہ تباہی پھیلائی جا رہی ہے، پاکستان کو اور مسائل کے اندر لا کر دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو اور بے شمار مسائل کے ساتھ اور مصائب کے ساتھ جو مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری موجودہ حکومت نے پاکستان کو معاشی بدحالی میں مبتلا کرنے کے پیچھے جس کی بڑی ایک سازش کار فرما ہے، وہ پاکستان کی خدا نخواستہ تباہی پہ پاکستان کی تباہی پہ جا کے ملتی ختم ہوتی ہے. اس پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے کسی ایسے ہی پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کو آگاہی دینے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں گے تاکہ آپ کو اس معاملے کا ادراک ہو سکے، آپ اپنے ملک کے مسائل کو خود سمجھ سکیں اور اس کے بارے میں کو اپنی رائے قائم کر سکیں، اور آئندہ جو پاکستان میں انتخاب ہونے والا ہے اس انتخاب میں آپ اپنی آنکھیں کھول کے محب وطن پاکستانی کو پاکستان کی حکومت کے لیے ان کو منتخب کر سکیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.